تعملون۔ حضرت لقمان حکیم کا بیان کر رہا تھا۔ بات کسی گزری کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لقمان کو بڑی حکمت عطا فرمائی۔ چین کے لوگ حضرت لقمان کو ماننے والے، گوتم بدھ کو بھی مانتے ہیں وہ لوگ، لیکن اصل جو پیروکار نے وہ حضرت لقمان تھے، چینی۔ گوتم بدھ کے بارے میں جو وہ نبی تھا، لیکن ترتیب پی گئی تو پتا چلا کہ گوتم بدھ ننگے رہتا بغیر کپڑے کے، اور نبی کی یہ صفت نہیں ہے جو بغیر کپڑے کے رہے۔ تو اس لیے جو دھرم ہے بدھ، وہ عموماً کپڑا استعمال کم کرتا، اب استعمال کرنے لگا، اور ان کے یہاں ہر چیز کے معاملے میں، حکمت کے معاملے میں چین سب سے زیادہ۔ حکمت چین حجت بنگال، جو مشہور بنگالی حجت بہت کرے گا، اور چینی حکمت کو بات کرتا۔ بنگالی ایک بات تو بچت کرتے کرتے لڑائی کر گیا، زیادہ وہ لوگ صبح کر لے، اور حکمت کی بات کرے گا چین۔ تو چین میں لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ ایک ایسا سکوب بنائے ہوئے جڑی یوتی سے، اس کو کھانا دور لگتا، بھوک پیاس ختم ہو جاتی۔ تو یہ حضرت لقمان کے ماننے والے ہیں، اور چین کے جو لوگ ہیں وہ ریسرچ کرتے ہیں ان چیزوں پر جا کر، اور جس کو ماننے والا ہوگا اس کے اوصاف اپنے اندر لانا چاہتا ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کیا تھے؟ ہر مومن کے اندر کچھ نہ کچھ پایا جائے، سن لو، کسی کے اندر حلم پایا جائے گا، کسی کے اندر شفقت پائی جائے گی، کسی کے اندر محبت پایا جائے گا، کسی کے اندر شرک سے نفرت پائی جائے گی۔ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جتنے اوصاف تھے ان میں سے ایک نہ ایک اوصاف ایمان والے کے اندر ضرور پایا جائے، اور کامل و اکمل اوصاف جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پہ تو صحابہ کرام پیروی کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنی بڑی جماعت سے لقب فرمایا کہ رضی اللہ عنہ و رضوا، ہم آپ سے راضی، اللہ آپ سے، آپ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو صحابہ کرام اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزہ دیا تھا، عصا کا، لاٹھی کا، اور ایک ید بیضا کا، تو لاٹھی سے مراد کیا ہے کہ ساری چیز جانور کو ہکانا، ایک ریور میں رکھ کر کے اس کو ہاکیے تو لاٹھی کے در سے وہ بالکل راستہ پکڑ کر کے چلتا ہے۔ تو یہودیوں کے اندر، یعنی کہ حکومت اور سلطنت کیا اوصاف ہے وہ، تو یہودیوں کے اندر بھی وہ اوصاف پائے جاتے ہیں کہ پوری دنیا کو اپنے حساب سے ہتوارا، سمجھے، دنیا کو جیسے چاہتا ہے اسے گھما دیتا ہے، دنیا کے لوگوں کو جیسے ہے ویسے ہے دماغا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا عطا فرمایا تھا معجزہ کے طور پر؟ فَلَنَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي فَلَنَبْرَحَ الْأَرْضَ۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ عطا فرمایا تھا کہ ہاتھ پھیرتے تھے تو کور کا مریض صحیح ہویا، بارش ہو، اور ان کی صفت یہ تھی کہ مٹی کا پرندہ بنا کر کے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کہتے تھے جو اڑ جا کو اڑ رکھتا تھا۔ تو پوری دنیا میں آپ کو سب سے بہترین اگر ڈاکٹر ملے گا تو عیسائی کیا لیں، امریکہ میں، لندن میں، جہاں جہاں ہوا۔ تو یہ اوصاف پائے گئے ہیں۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹی کو چند نصیحتیں کی، ان میں سے سب سے پہلی نصیحت یہ تھی کہ اے میرے پیارے بیٹے، شرک نہ کرنا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ دوسری نصیحت یہ تھی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو اتنی بات ان کی پسند آئی کہ قرآن میں ان کا تذکرہ فرما دیجئے، اور ایک سورہ ان کے نام سے کر دی۔ اب شرک ہم لوگ بھی کرتے ہیں، پتہ نہیں چلتا ہے، کیسے کہ کل پرسوں ہوگا وہ ہو رہا ہے ہندوؤں کا، اس میں دیکھنے جائیں گے، یہ بھی گناہ۔ اس کے یہاں سے جو وہ آتا ہے کھانے پینے والا سامان، اس کا کھانا بھی حرام،
کیوں؟ اس وجہ سے جو اس نے پوجا کیا ہے غیر اللہ کے نام سے، اور ہر پکوان کا پوجا کر لیا ہو اور غیر اللہ کے نام پر پوجا کیا ہے، اسلام اس کی اجازت ہی دیتا ہی نہیں ہے کہ کسی غیر کے نام کا کوئی چیز تم کھاؤ۔ وما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور تمہارے لیے حلال ہے ہی نہیں جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور بت کے نام سے یا کسی اور دیوی دیوتا کے نام سے کیے جائیں کہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ اگر ہم نے کھا لیا تو اب توبہ کریں کہ غفلت میں پتہ نہیں تھا ہم کو، ہم نے کھا لیا، گھرکاری نہیں کی، اب آئے تو انکار میں نہیں کرنا، لے رہے اس کو طیرت پہ، پھر یہ کوشش نہ کریں کہ ہم اپنے عید میں بھی اس کو بھیجیں گے۔ اللہ نے کہا کہ کافروں سے دوستی نہیں کرو، دوستی زیادہ کرو گے تو تمہارے اندر روتے اوصاف دھیرے دھیرے آتے چلے جائیں گے، اور وہ رنگیلا مذہب ہے، کیا ہے؟ رنگیلا مذہب ہے، چمکیلا مذہب، وہ طرح طرح سے ڈانسوں کرتا ہے، گانا گاتا ہے، مندر کے باہر ڈانس کرنے لگا، عجیب و غریب حرکت کرتا ہے۔ وہ کم ایمان والے، ایمان کے اعتبار سے کم درجے والے رہے تو ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسمان وہ سب ہوتا اچھا اور دل بھی ناچتے گا، اسی لیے کہا گیا کہ ان کی یہاں دوستی کا تم ہاتھ نہ بڑھاؤ بلکہ وہ معاملہ ان سے الگ رکھو۔ یہ سب بھی ہے، پیر پر بھی چھت ڈھاٹ پر جانا بھی مسلمانوں کا ناجائز ہو جائیں گے، نہیں دیکھنے کے غرض سے بھی نہیں، اس لیے کہ وہ چھت میں کس کی پوجا کرتا ہے؟ سورج کی۔ کس کی پوجا کر رہا ہے؟ اگتے سورج اور ڈوبتے سورج کی پوجا کر رہا ہے، سمجھے؟ اگتے سورج اور ڈوبتے سورج کی پوجا کر رہا ہے، اور سورج کی پوجا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے انکار کروایا کہ یہ سورج کی کیوں پوجا کرتے ہو، سمجھے؟ کہا کہ چمکیلا ہے، کہا ڈوب گیا، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ڈوب گیا، کیسا خدا ہے تمہارے کہ ڈوب گیا؟ وہ لوگ کہا دنائی میں صحیح کہا ہے، آپ کو ڈوب گئے۔ تو جو ختم ہونے والی چیز ہے جس کے اندر عیب پایا جائے گا وہ عبادت کے لائق ہو ہی نہیں سکتا۔ عبادت کے لائق وہ ہوگا جس کے اندر کوئی عیب نہ پایا جائے، اور دنیا میں صرف اور صرف ایک ذات ہے جو بے عیب ہے، وہ اللہ کی ذات، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے دنیا میں جس کے اندر عیب نہ ہو۔ مرنا بھی عیب ہے، سنجھے؟ پاپا کا پیشاب کرنا بھی عیب ہے، شادی بیاہ کرنا بھی عیب، نہیں کریں گے تو آپ کیا ہو جائیں گی؟ عجیب و غریب حرکت کرنے لگی، آپ کا دماغ سبق کی طرح غالب ہوگا کہ یہ عیب ہے اولاد کا ہونا۔ اب کسی اولاد سے آپ نانا محبت کرنے لگے، کسی سے کم محبت کرنے لگے، یہ سب عموم میں شامل ہوتے ہیں، اور اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو ایسا بنایا ہے یہ کھائے بغیر رہ نہیں سکتا، اگر انسان کھاتا نہیں تو انسان زندہ رہتا، لیکن آپ ایسے نہیں رہ سکتے بغیر کھائے۔ یہ اللہ تعالیٰ ایک قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عجیب و غریب طریقے سے تخلیق فرمائی، اور باریک بینی، اگر کوئی غور کرے اس پر تو اس کو اندازہ ہو تو آپ کہتے ہیں اللہ وہ بھی پیدا کرنے والا، تو انسان تو دنیا میں ایک دم عجیب و غریب حرکت کرتا، خلقتسان رکھا جائے۔ تو ان سب چیزوں سے بچنا ضروری ہے، اور غیر قوموں کے تہوار میں، ان کے تہوار میں کسی چیز کو لینا، جانا، دیکھنے، یہ سب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ آپ کا ایمان کیا ہوتا چلا جائے گا؟ خراب ہوتا چلا جائے گا۔ ایمان بھی وہی چیز ہے جو نکل بھی جاتا ہے، آ بھی جاتا۔ ایمان نکلتا بھی ہے اور آتا بھی ہے۔ جب انسان چوری کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اس وقت تک کہ معلق رہتا ہے آسمان و زمین کے بیچ میں۔ وہ اللہ کے حکم کے کامل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے کیا اللہ اس میں ہم داخل ہو یا چلے جائے۔ اللہ کہ تو داخل ہوگا، بابا کر بھی اور کرتا، پھر جب چوری ووری کر ختم ہو گیا۔ شرابی جب شراب کے نشے میں جب تک کہ ہوتا ہے اس کا ایمان اس کے اندر نہیں ہو، اس لیے کہا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اور نماز کے قریب نہ آؤ جب تم شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں ہو، یعنی تم ایمان والے نہیں ہو، نماز نہیں پڑھ سکتے، ناپاک ہو۔ تو یہ سب چیز ہے، جتنی بھی برائی ہے ان کو جب آپ کریں گے تو ایمان آپ کا نکل جائے گا۔ ایمان ایک مرتبہ اگر نکل جاتا ہے تو پھر بڑا مشکل سے وہ پہلے والا ایمان بن پاتا، پھر وہ چاشنی، وہ حلاوت آپ کو محسوس نہیں ہوگی جو حلاوت محسوس ہونی چاہیے۔ دوسری بات کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ والدین کا مقام اللہ اوپر اونچا بنایا ہے، اتنا اونچا بنایا کہ
والدین کے بارے میں ہے کہ تم ان کی نافرمانی صرف ایک بات پر کر سکتے ہو، جو اللہ کے حکم کے خلاف تم کو بات کرے اس میں نہیں ماننا۔ باقی بات ہے کہ تم اپنے ماں کو دیکھ لو کسی غیر مرد کے ساتھ زنا کرتے ہو تو گئے ہو، یہ مقام سمجھیے حدیث میں ہے۔ تم اپنے باپ کو دیکھ لو کہ کسی غیر عورت سے اس کا تعلق ہے، حالت جنابت میں دیکھ لو پھر بھی تم کچھ نہیں کرے، اس کا معاملہ اس کے ساتھ۔ لیکن اللہ نے جو حقوق بیان فرمایا ہے اس حقوق پر ہم کو عمل کرنا، یہ ہے مقام والدین کا۔ اس کو کہتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اے میرے پیارے بیٹے میں آپ کو وصیت کرتا ہوں تو والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک کرنا بڑا بھاری ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق تاکید کی ہے۔ حَمَلَتْهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، اس کی ماں نے ذوق پر ذوق اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا اور 2 برس میں اس کا دودھ سوکھتا ہے کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کیا کر۔ بڑی کمزوری آ گئی، بچہ جتنا بڑھتا ہے ماں اتنا کمزور ہوتی چلی جاتی ہے پیٹ میں، پھر اس کے لیے دوائیاں تجویز کی جاتی ہے، وہ کھاتی ہے کس لیے کہ بچے کی بہترین پرورش ہو۔ وہ ایک بھاری گود کو 9 مہینے تک کے اٹھا رہی ہے، یہ کم بڑی بات نہیں ہے۔ وہ آپ کو 3 کلو کا وزن آپ کے پیٹھ پر اگر لاد دیا جائے تاکہ 1 مہینے سے لے کر کے گھو، آپ کو نہیں سکتے۔ وہ 24 گھنٹے اٹھائے ہوئی، 24 گھنٹے اٹھائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک آدمی اپنے ماں کو بوڑھی ماں کی کاندھے پر رکھ کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرائے، اور حضرت عمر سے پوچھتے کہ یہاں بھی ممی میں نے اپنی والدہ کہاں قضا کر دیا، کہ یہ ایک ذرہ کا جتنا ادا نہیں کی، جب تم کے پیٹ میں تھی اور کو جو تکلیف پہنچی تھی درد، اس کا بھی تم یہاں قضا نہیں کی۔ حالانکہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا بہت بھاری کام، بڑی بھیڑ ہوتی، چکر لگا رہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تم کو 2 سال تک کے دودھ نہیں پلائے۔ دودھ کیسے بنتا ہے؟ خون سے بنتا، خون سے سینچ کر کے اللہ تعالیٰ دودھ تیار کروایا، اس دودھ سے تمہاری پرورش کروائی۔ تو تم میرا بھی شکر ادا کرو کہ ہم نے یہ انتظام کروایا تھا، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو کہ ان کے دل میں ہم نے محبت ڈال دی تھی، اور اسی محبت کی بنا پر وہ بے چین رہتی، وہ اپنے بے چینی کو بھول جاتی تھی، تمہاری بے چینی کو یاد رکھتی۔ تم جو بستر پر پیشاب کر دیتے تھے تو وہ پیشاب والا اپنے طرف کر لیتی یا صاف ستھرا بستر تمہارے لیے بچھا دیتی، لیکن وہ تم کو نہیں سلاتی تھی۔ اس لیے والدین کا مقام بہت اونچا ہے۔ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور اگر تجھ پر وہ دونوں اس بات کا زور ڈالے کہ تو میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرا جس کی تیرے پاس کوئی قرین نہ ہو، تو ان کا کہنا نہ ماننا اور دنیا میں ان کے ساتھ تو بھی سے بسر کرنا، یعنی شرک۔ وَاتَّبِعُوا سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور کسی کی راہ پسند نہ جو میری طرف رجوع ہو، یعنی والدین میں سے جو میری طرف خالص عبادت کر رہا ان کی بات ماننا، اور ان کی بات نہیں ماننا جو شرک کی طرف تم کو لے کر کے جائے۔ پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہے، پھر میں تم کو بتلا دوں گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات، بیٹا اگر کوئی عمل داری کے دانہ کے برابر ہو، پھر وہ کسی پتھر کے اندر ہو، یا وہ آسمان کے اندر ہو، یا وہ زمین کے اندر ہو، یاتی بھی اللہ، تب بھی اس کو اللہ تعالی حاصل کر لے گا۔ کہے کہ بیٹا ایک بھی عبادت معمولی نیکی کو کم نہ سمجھنا، یا معمولی برائی کو کم نہ سمجھنا، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تم نیکی کرو گے اور اس پتھر کے اندر چھپا ہوا ہوگا، پھر بھی اللہ اس کو حاضر کر لے گا۔ اللہ اتنا بڑا قادر، حاضر کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے کوہ طور پر، راستے میں یاد آیا کہ گھر والوں کے لیے کھانے کے سامان نہیں ہے۔
अल्लाह ने कहा मूसा पत्थर पर अपना डंका मारो लाठी। अब उस पत्थर पर लाठी मारा गया तो उसके अंदर से एक और पत्थर निकला। कहा जिसको भी फोड़ो। फिर फोड़ा, उसमें देखा कि कीड़ा है और उस कीड़े के अंदर मुंह में सब्ज पत्ती है यानी खड़ा पत्ता और उस पत्ते पर शबनत के कतरे हैं। मूसा कहता सुबहानहू मन यरानी व यारिकु मकानी। वो कह रहा है कौन? वो कीड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं वाह क्या कर अल्लाह सुब्हानका, अल्लाह आपकी जात पाक है, आप रोजी अफा में पहुंचा रहा है उन पत्थर के अंदर। अब वो कीड़ा कह रहा सुब्हानहू मन यरानी, पाक है वो जात जिसने हमें नहीं भूला, व यारिकु मकानी, और यहाँ तक कि हमको रोजी पहुंचा रहा है, व यरज़ुकुनी रसानी, रोजी पहुंचने के लायक थी अल्लाह हमको यहाँ भी दे रहा है। तू अल्लाह ताला तू हर जर्रे जर्रे का इल्म रखने वाला है, उस दिन हमारे हर आयत को जाहिर कर दे। औ किस समावाति औ किल अर्ज़ि याति बिही अल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। अल्लाह ताला बड़ा बारीक भी बाखबर है। या बुनय्या अक़िमिस सलाता वअमुर बिल मारूफ़ि वन्हा अनिल मुनकरि वस्बिर अला मा असाबक। बेटा नमाज बढ़ा कर और अच्छे कामों की नसीहत किया कर और बुरे कामों से मना किया कर और तुझ पर जो मुसीबत वाक़े हो उस पर सब्र किया कर। इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये हिम्मत के कामों में से है। नमाज पढ़ा करो, अच्छाई का हुक्म दिया करो, अच्छी बात अपनी जबान से निकालो, कभी बुरी बात ना निकालना, और बुराई से रुको, मासियत से, और लोगों तक के दीन पहुंचाओ। अगर कोई बुरा कर रहा है तो उसको प्यार से समझाओ। अगर ताकत रखते हो तो लाठी से मार करते हो उसको सही करो, और ताकत नहीं है तो समझाओ। आज वो भी ताकत समझा रहे भी नहीं है तो दिल में बुरा समझो, इधर समझ अलामा साबक इन्न दालिका मिन अज़्मिल उमूर वला तुसाइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, और लोगों से अपना रुख मत फेर और जमीन पर इतरा कर मत चल। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, बेशक अल्लाह ताला इसी तकब्बुर करने वाले, फख्र करने वाले को पसंद नहीं करता। व उसिद फी मशीक व गुलुज बिन सऊदिक इन्ना अनकरल अस्वाति लसऊदुल हमीर, और अपनी रफ्तार में इत्तेदाल इख्तियार कर और अपनी आवाज को पस्त रख, बेशक आवाजों में सबसे बुरी आवाज गधों की आवाज है। अगर चिल्लाना नहीं चाहते वल्ला में उस वक्त उठ गए, हूँ वाह कर रहे हैं, आ गए, सब गधों की आवाज। काट एकदम दरमियाना करीबे से चलना जमीन पर कि लोग चलने से देखे कि वाकई आदमी जा रहा, और आवाज न निकालना, अपनी आवाज को पस्त रखनी। इच्छा नसीहतें थी हज़रत लुक़मान के अपने बेटे को, और हम लोग अगर इस पर अमल करेंगे तो कामयाब हम लोग वो से। दुआ कीजिए कि अल्लाह